جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا، جب دل چاہے ٹویٹر بند کر دیا، جب دل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیے۔ 5,96,000 سیکیورٹی اہلکار جناب چیئرمین صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے۔ چلیں 8 بجے سے 5 بجے تو الیکشن کا عمل تھا، لوگ گھر چلے گئے، ہجوم گھر چلے گئے، تو 6 بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا؟ یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی، ثابت کرنا پڑے گا اس میں بے ایمانی نہیں تھی، اس میں بدنیتی نہیں تھی۔ جناب چیئرمین صاحب 90,000 پولنگ سٹیشنز جن کے باہر چیف الیکشن کمشنر تاکید کر چکے تھے الیکشن سے 2 دن پہلے سب ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم 45 آویزہ کریں گے، کہاں ہیں وہ فارم 45؟ اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمشنر کہ رات کے 1 بجے تک نتائج آ جائیں گے۔ مجھے فورن مبصرین باہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آج کے 8:30 9 بجے رات کے کہ جی 2 بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے، تمام نتائج۔ ایک بھی نتیجہ نہیں آیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے مؤثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، گریٹ برٹن، یورپین یونین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، کامن ویلتھ کے آبزرورز جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسیس کے اندر اس کی عوام کے مینڈیٹ کی پامالی ہوئی، وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے جی۔ اور 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا جناب چیئرمین صاحب، ان جرائد میں، ان اخبارات میں کون شامل ہیں؟ اکانومسٹ ہے، ٹائمز ہے، گارڈین ہے، بلومبرگ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، انڈیپینڈنٹ، فرانس 24، فائنانشل ٹائمز، BBC، CBC نیوز، CNN، الجزیرہ ٹی وی۔ فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب۔ کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، تو اس سے عوام کے اندر عدم اطمینان اور زیادہ بڑھے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اطمینان کا جو ہے باعث بنے گا۔ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 13 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ پروویژنل رزلٹ رات کے 2 بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے۔ اس ملک میں 859 ریٹرننگ آفیسرز تھے، ایک ریٹرننگ آفیسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا۔ اور قانون یہ بھی کہتا ہے، اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے، یہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے۔ قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ ہے، ہم گھر چلے جائیں، اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ نتائج شائع کر دیں، وہ بھی نہیں اعلان ہوا۔ 3 4 دن بعد جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح 10 بجے تک آیا۔ جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب، پاکستان میں بدقسمتی سے سنگ دلی اور بے حسی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کی پامالی، اس پر جو کھلی واردات ہوئی ہے، جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سو موٹو لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے، ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراتفری اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں، اس سے ملک کو استحکام چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں ملک کو امن چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے۔ یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جناب چیئرمین صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے۔ حبیب جالب نے خوب کہا تھا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ یہ 12واں عام انتخاب تھا، کہتے ہیں 1970 والا پہلا نسبتاً شفاف تھا، باقی 11 بشمول 2024 کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے، مگر کسی چیف الیکشن کمشنر، کسی نگران حکومت کو آئین
और कानून के मुताबिक सजा अभी तक नहीं दी गई। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे निगरान वजीर आजम एक बैरूने मुल्क खबर ऐसा एजेंसी को कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। फिर 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अवाम ने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव मूव्ड ऑन। तमाम जराइद ने, तमाम तज्जिया निगारों ने, मुबस्सिरीन ने कहा है कि किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम। क्या उनका पैमाना है फ्री और फेयर इलेक्शन का? ये जो कुछ हो चुका है और जो कुछ मेरे फाजिल कॉलीग्स कह चुके हैं, मैं तो यही तंबीह करूंगा जो कि फैज अहमद फैज मरहूम के अल्फाज में थी, और इजाजत लूंगा कि हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्ते अमल संभाले। उठेगा जब जमे सरफरोशां, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। पाकिस्तान पाइंदा।